بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ سامعین کرام، میری اس ویڈیو کا موضوع ہے حقیقی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے وہ کامیابی پا گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ فلاح و کامیابی حاصل کرنا۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور سامعین کرام، اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جسے اس دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر وہی کامیابی پا گیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہوگا، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہوگا وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہوگا۔ اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اور حقیقی طور پر یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، یہی فلاح ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ سورہ مؤمنون کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے گا، چنانچہ ان کا پہلا وصف اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں صرف اللہ تعالی کا ہی خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے تھے۔